کبھی تو اہل تشیع کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہبہ کا دعویٰ کیا اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باغ ہبہ کر دیا تھا، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے میراث کا وہاں جا کے مطالبہ کیا۔ تو اہل سنت و جماعت کی کتب میں کوئی صحیح احادیث اس بارے میں ذکر نہیں کی گئی کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی علیہ السلام نے باغ ہبہ کر دیا تھا۔ بعض ہمارے علماء نے رد کرنے کے لیے جن روایت کو ذکر کیا تو اہل تشیع ان روایات کو دلیل بنا کر پیش کرتے نظر آتے ہیں، تو مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا جواب دے دیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 جب وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل یہ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین کو بلایا اور وآتاہا فدق اور فدق ان کو عطا فرما دیا۔ محتشم حضرات، جب ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں تو یہ روایتاً اور درایتاً دونوں طرح باطل نظر آتی ہے، اس لیے کہ یہ جو آیت ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور باغ فدق تقریباً مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے 6 سال بعد مسلمانوں کے قبضہ میں آیا۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ روایت ہمیں باطل نظر آتی ہے۔ اور دوسرا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بھی مکہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ بھی مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو درایتاً یہ روایت ہمیں باطل معلوم ہوتی ہے، اور روایتاً بھی اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے 2 راویوں پر جرح ہے۔ فضیل بن مرزوق امام ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں صفحہ نمبر 165 پر لکھتے ہیں قلت ھذا باطل، فرمایا یہ باطل ہے، کیونکہ اگر یہ روایت درست ہوتی تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میراث کا مطالبہ نہ فرماتی، کیونکہ کثیر حدیث میں یہ ذکر ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے میراث کا مطالبہ فرمایا۔ تو میراث کا مطالبہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت باطل ہے، کیونکہ ہبہ کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے اور میراث کا تعلق وفات کے ساتھ ہے، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ اور اس کے دوسرے کراوی ہیں عطیہ اوفی کوفی، یہ کلبی کے شاگرد ہیں۔ میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی نے اس کو ضعیف فرمایا ہے، اور علامہ بدر الدین عینی کی کتاب عمدۃ القاری کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 28 پر یہ ذکر ہے کہ ھذا لا اصل لہ ولا یثبت بہ روایہ، فرمایا اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر فرامین کو دیکھتے ہیں تو اس سے بھی یہ واضح لازم آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہبہ نہیں فرمایا ہوگا۔ اہل تشیع تو ایک فدق کو جاگیر کہتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 2719 ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر احد پہاڑ میری اہل بیت کے لیے سونا بن جائے، سرکار نے فرمایا مجھے پسند یہ ہے کہ میں اس کو اللہ کی راہ پہ خرچ کر دوں، اہل بیت کے لیے میں اس کو پسند نہ کروں بلکہ رب کی راہ میں خرچ کرنا پسند کروں۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 3113 میں یہ موجود ہے، اور اہل تشیع کی کتب میں بھی موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں مبارکوں پر چکی چلانے کی وجہ سے جب چھالے پڑ گئے تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جاؤ نبی علیہ السلام سے لونڈی لے کر آؤ۔ تو جب آپ گئی ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس سے بہتر نہ دوں، تو سرکار نے وظیفہ عطا فرمایا، جس وظیفے کا نام یہ پڑ گیا کہ تسبیح فاطمہ۔ تو جب ہم ان دلائل کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا علیہ السلام نے فدق کو ہبہ نہیں کیا تھا۔